Hello everyone, this is me, Sir Tawheed, and now I'm going to start a new series where I'm going to give you some of the vocabs so that you can learn vocabulary and make it a use in your daily life or whenever you try to speak English, you do have good vocabs. So I'm going to provide you some of the vocabs that are going to be very useful in your speaking. آپ سب کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ انگلش بالکل بھی نہیں سمجھتے یا بالکل بھی نہیں بول پاتے تو اس لیے میں اردو میں بھی آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح سے نیو ورڈز کو آپ نے یاد کرنا ہے اور ان کو کس طرح سے اپنے استعمال میں لانا ہے. بیکاز انگلش از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ لینگویج، یعنی کہ آپ کو انگریزی لازمی سیکھنی پڑے گی کیونکہ انگلش کے بغیر اب گزارا ہونا بہت مشکل ہے. اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں یا پھر آپ کو آگے کوئی کاروبار کرنا ہے یا کوئی جاب کرنی ہے، ہر جگہ انگلش کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. تو اب میں آپ لوگوں کو دھیرے دھیرے کچھ وکیب یاد کراؤں گا. مے بی کہ ہو سکتا ہے میں ڈیلی بیسس پہ ویڈیوز کو اپلوڈ کروں گا اپنے یوٹیوب چینل پر، جہاں سے آپ لوگ ان کو سیکھ سکتے ہیں. تو ڈیلی ہم 2-3 ورڈز کو ریویو کریں گے، ان کو سمجھیں گے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. اس میں آپ کو کچھ ورڈز بتاؤں گا جو کہ بہت زیادہ بولے جاتے ہیں اور ان کے حوالے سے کچھ سینٹینسز بھی بتاؤں گا. تو لیٹس گیو اٹ اے اسٹارٹ. The first word today what I have chosen is dupe. What is mean by dupe? Dupe means الو بنانا یا بیوقوف بنانا. ایسا اکثر ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ پرینک کر دیتے ہیں، تو اسی کو ڈوپ کہا جاتا ہے. اٹ از اے ورب ایکچولی. یہ ایک ورب ہے، ورب کی فرسٹ فارم ہے. سو اٹ کین بی یوزڈ ایز ڈیوپڈ ایز ویل. اس کو آپ مختلف فارم میں یوز کر سکتے ہیں، ڈیوپنگ، ڈیوپڈ اور ڈیوپڈ. سیکنڈ فارم بھی ڈیوپڈ ہوتی ہے، تھرڈ فارم بھی ڈیوپڈ ہوتی ہے اور فورتھ فارم ڈیوپنگ، جو کہ زیادہ تر یوز نہیں ہوتی ہے. تو اب ہم اس کے حوالے سے کچھ جملے دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ پہلا جملہ میں نے یہاں پہ سلیکٹ کیا ہے، وہ ہے آئی ہیو بن ڈیوپڈ. آئی ہیو بن ڈیوپڈ اس کا مطلب ہے کہ مجھے بیوقوف بنایا گیا ہے یا پھر مجھے الو بنایا گیا ہے. اسی طرح دوسرا سینٹینس ہے کہ ہی ہیز ڈیوپڈ یو. ہی ہیز ڈیوپڈ یو. اس نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے. اس نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے. سو دس سینٹینس مینس اس نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے. سو دس از دی سیکنڈ سینٹینس. اچھا، ان دونوں سینٹینس میں ایک فرق ہے جو کہ واضح آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. یہ جو پہلا سینٹینس میں نے بولا ہے یہ بیسیکلی پیسو وائس کا جملہ ہے. اگر آپ اس کو اسٹرکچر بیسس پہ نوٹس کریں گے تو یہ کوئی بھی ٹینس کا اسٹرکچر نہیں ہے، مگر یہ ٹینسز کے حوالے سے اس کا پیسو وائس ہے. سو یہ ایک پیسو ہے، جبکہ جو دوسرا والا جملہ ہے، یہ والا سیکنڈ والا، یہ ایک ایکٹیو جملہ ہے. یہ ایکٹیو ہے، سوری، یہ ہمارا ایک ایکٹیو جملہ ہوتا ہے، جبکہ اوپر والا جو جملہ تھا ہمارا، یہ ہمارا تھا پیسو. تو میننگس میں کافی فرق ہے. اگر میں پہلی والے کی میننگ ڈرا کرتا ہوں تو وہ بن رہی ہے مجھے بیوقوف بنایا گیا. یہاں پہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے پیسو وائس کے اندر کہ سبجیکٹ شروع میں نہیں ہوتا. جو شروع میں ورڈ ہوتا ہے وہ ایکچولی آبجیکٹ ہوتا ہے. تو میں نے کیا کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ کیا گیا ہے. جبکہ دوسرے والے میں جو جملہ ہے اس میں شروع میں آ رہا ہے ہی، اور اسی نے کچھ کیا ہے. اور وہ کیا کیا ہے؟ ہی ہیز ڈیوپڈ یو. اس نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے یا اس نے تمہیں الو بنایا ہے. دوسرا سینٹینس دیکھ لیں، دوسرا ورڈ دیکھتے ہیں جو کہ ہے ایلیوژن. یہ بھی بہت زیادہ بولا جانے والا انگلش کا ورڈ ہے. ایلیوژنس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک ہے خوش فہمی. خوش فہمی کا مطلب ہوتا ہے اچھی امیدیں رکھنا. اور دوسرا ہے وہم. یہ تھوڑا نیگیٹو ہے. اکثر آپ کو وہم ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بیڈ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں وہم. اور یہ اچھی فیلنگ آنے لگ جائیں کسی چیز کو لے کر، اچھی امیدیں بننے لگ جاتی ہیں، اسے ہم کہتے ہیں خوش فہمی. تو اس کے والے سے اگر ہم جملے دیکھتے ہیں تو پہلا جملہ جو ابھی ہمارے سامنے ہے وہ ہے دے ہیو دا illusion دیٹ آئی ایم ویری ویلدی. ان کو اس بات کی خوش فہمی ہے کہ میں بہت مالدار انسان ہوں، یا میں بہت مالدار ہوں، یا میں بہت امیر ہوں. انہیں یہ خوش فہمی ہے کہ میں بہت امیر ہوں.
تو یہ ایک پازیٹیو سینٹینس ہے، یعنی کہ کوئی آپ کو کچھ زیادہ ہی اچھا سمجھ رہا ہے تو اسے ہم ایلوژن پازیٹیولی بھی کہہ سکتے ہیں. اور جو سیکنڈ جملہ ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس، جس میں کہہ رہے ہیں اٹس نتھنگ بٹ یور ایلوژن. اٹس نتھنگ بٹ یور ایلوژن، اٹ مینس یہ کچھ بھی نہیں، صرف تمہارا وہم ہے، یا ایسا کچھ بھی نہیں، یہ تو بس تمہارا وہم ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں، یا ہمیں شک ہونے لگتا ہے کہ دروازے پہ کسی نے کھٹکھٹ کی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہوا سے ہل رہا ہوتا ہے دروازہ یا کھڑکی تو ہمیں ایسا وہم ہوتا ہے کہ کوئی ہے وہاں پر. یا پھر آپ نے بہت سارے میتھس سنے ہوں گے کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو کچھ برا ہونے والا ہے. تو انہی چیزوں کو وہم کہا جاتا ہے. وہم مطلب کوئی بھی ایسی چیز جو بیڈ ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہو، اسے کہتے ہیں وہم. اور اگر اسی کو اچھا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے تو اردو میں اسے خوش فہمی کہتے ہیں. آسان الفاظ میں یہ کہ اردو میں اس کے لیے دو الفاظ ملیں گے آپ کو، خوش فہمی اور وہم. یہ دونوں اپوزٹ ورڈ لگتے ہیں دیکھنے میں، جبکہ انگریزی میں اس کے لیے، ان دونوں کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ورڈ ہوتا ہے جو کہ کہلاتا ہے ایلیوژن. تو آج کے لیے ہم یہ دو جملے صرف کیا کہتے ہیں وہ کیپس کو رکھتے ہیں، اور ان سے ریلیٹڈ میں نے دو جملے بتا دیے ہیں آپ لوگوں کو، جو کہ آپ کبھی بھی یوز کر پائیں گے. اور اگر آپ لوگ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ مجھے ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے سبسکرائبر کی اپنے چینل کے اوپر. پلس میں کنٹینیوسلی یہ ویڈیوز چونکہ اپلوڈ کروں گا تو آپ لوگوں کے پاس یہ نوٹیفیکیشن آتا رہے گا کہ میں نے کون کون سی نئی ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.